لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے حق پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے آستان حضرت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات حاضر مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میں جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں سجائی جانے والی محفل ذکر و فکر اور محفل اصلاح و تعلیم میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کے صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرفی قبولیت عطا فرمائے. انسانوں کے ناطے یقیناً بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ہم سے غلطی، نقص، عیب کی گنجائش ہمیشہ رہ جاتی ہے. اس لیے آئیے اپنے مالک کے حضور پہلے ہی عرض پیش کریں کہ اے ہمارے مہربان رب، تجھے تیرے محبوب پاک کی شان بیعبی کا واسطہ ہم سب کے ظاہری باطنی ہے وہ دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما، اور حضور کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے بھرپور فرما. اور سبھی ہمارا ایک المیہ ہے، ایک دکھ بھری کہانی ہے کہ ہمارے جلسے ہو
کانفرنسز ہو یا جمعہ شریف کے اجتماعات ہوں، ان سب بنیادی اور پاکیزہ مواقع پر بولنے والے اچھے سے اچھا بولتے ہیں، سننے والے یقیناً اچھے سے اچھا سنتے ہیں، لیکن دکھ بھری بات اس لیے ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ایسی باتوں کو سننے کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ بولنے والے ان باتوں کے متعلق بولنا اپنا ذوق سمجھتے ہیں کہ جن باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دین کی بنیادیں قرار دیا، بعض دن ہو رہے ہیں، جلسے دن بدن ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں، الحمدللہ ان میں اجتماعات بھی بہت ہوتے ہیں، جمعہ شریف کی نشستیں بھی جگہ جگہ ہو رہی ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ اکثر کانفرنسز میں، اکثر جلسوں میں، اکثر جمعہ کی نشستوں میں ان موضوعات کو بس ایک پشت ڈال دیا گیا، ان موضوعات کو چھیڑا ہی نہیں جاتا جن موضوعات کو اللہ کے قرآن نے بھی اور آقا کی مقدس زبان نے بھی پورے دین کی بنیاد قرار دیا۔ میں بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں یہ بات پہنچانے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس دور افتادہ جگہ پر بھی جمعہ شریف والے دن محبت والوں کا جمع توفیق ہے، پیار والے لوگ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، باہر والے اضلاع سے بھی محبت والے لوگ حاضری کے لیے اور دین مدین کی تعلیم و تبلیغ سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، لیکن ایک بات میں بڑا یہ کہہ رہا ہوں جو یقیناً حقیقت پر مبنی ہے کہ میں اگر اس بڑے مجمع سے پوچھوں کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے تو شاید کوئی 1 سے 2% بندے بھی اس کا جواب صحیح معنوں میں نہ دے سکے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یاد نہیں رکھا، میں اس جرم کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو اس لیے یاد نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم بتانے والوں نے آپ کو بتائی نہیں ہے۔ جو ممبر کے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہی نہیں کی۔ اگر وہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے تو اگر آپ کو 12 ربیع الاول والا میلاد آج یاد ہو گیا، 10 محرم والی شہادت یاد ہو گئی ہے، 27 رجب والا معراج یاد ہو گیا ہے، تو یقیناً آپ کو دین کی بنیاد نہیں یاد ہو جاتی۔ لیکن بدقسمتی ہے، شوریہ قسمت ہے کہ ہم نے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ چیزیں جن پر اس دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میلاد والا تشریف لایا، جس کی وجہ سے امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، جس مقصد کے لیے 1,24,000 نبی تشریف لائے ہیں، حد نہیں بدقسمتی کی کہ ہمیں انبیاء کا آنا یاد تھا، میلاد اور معراج یاد تھا، اس دین کے لیے قربانی دینے والوں کے اذکار یاد
جس کام کے لیے وہ آئے ہیں نہ ہمیں اس کام کا تعارف ہے، نہ ہمیں وہ کام یاد ہے، نہ ہمیں وہ پیغام یاد ہے. یقیناً یہ بدقسمتی ہے، شومی قسمت ہے، زیادتی ہے ممبر کی طرف سے آپ کے ساتھ. اس عقیدے کو تقسیم میں کئی دنوں سے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو وقت ملتا ہے کریموں کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم الحمدللہ آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر ایسی گفتگو کو شروع کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اس سلسلہ کلام کو شروع کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں گے جس سلسلہ کلام کو دین اسلام کی بنیاد کی حیثیت اللہ کے قرآن نے بھی عطا فرمائی ہے اور مدینے والے کی زبان نے بھی عطا فرمائی. بالکل سادہ سادہ لفظوں میں آپ سے پوچھوں یا سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ میں اگر پوچھوں کہ ایک بندہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، مسلمان ہی نہیں، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، بدھ مت ہے، کسی چیز کا ہے، کسی اور مذہب کا ہے، نان مسلم ہے، اس میں مسلمان ہو گئے. تو اب بتاؤ کیا وہ معراج شریف کی محفل میں آنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ کیا وہ 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا جلسہ کرنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ بلا شبہ میلاد بڑا ہے، شہادت امام حسین کی بات بڑی ہے، لیکن یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک کافر کو جب آپ نے مسلمان کرنا ہے تو پہلے دین کی بنیاد ہوگی. جس طرح کی بڑی خوبصورت عمارت ہے مسجد کی، اس پر گنبد بھی لگا ہوا ہے، چھت بھی دوہرا لگا ہوا ہے، اوپر ٹائلز بھی لگی ہوئی ہے، یہ خوبصورت قسم کے پردے بھی لگے ہوئے ہیں، دیواریں بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مسجد جب بنانی تھی تو ہم نے پہلے گنبد لگایا تو آپ کہو گے نہیں جناب. میں کہوں کہ ہم نے پہلے پنکھے لگائے تو آپ کہو گے نہیں جناب. میں نے کہا جب مسجد بنانی تھی تو پہلے پردے لگائے تو ہر بندہ جواب میں کہے گا نہیں جناب پردے بعد میں لگے ہیں، گنبد بعد میں لگا ہے، چھت بعد میں لگا ہے، دیواریں بعد میں ہوئی ہے. سب سے پہلے مسجد کا عہدہ رکھا گیا، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی. سب سے پہلے کیا رکھا گیا ہے؟ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب بلا شبہ مسجد کی عمارت کے لیے چھت بھی ضروری ہے، مینار بھی ضروری ہے، دیوار بھی ضروری ہے، پردے بھی ضروری ہے. لیکن یہ سارے رکھے جائیں، بنیاد نہ رکھی جائے تو پھر اسے مسجد کوئی نہیں کہہ سکے گا، یہ عمارت نہیں بن سکے گی. تو پہلی چیز جو بنیادی ہے، جو لازمی ہے، جس کے بغیر تصور ہی نہیں ہو سکتا عمارت کا، وہ چیز ہے اس چیز کا عہدہ، اس چیز کی بنیاد. پہلی اینٹ جو مسجد کے عہدے میں رکھی گئی ہے، پہلا عہدہ جو مسجد کے لیے رکھا گیا. اب لا تشریح بلا مثال، اسلام رکھ لے ایک عمارت کا نام، اسلام رکھ لے ایک عمارت کا نام، اس میں گنبد بھی ہوگی، دیواریں بھی ہوگی، ضروری ہے، چھت بھی ہے ضروری ہے، پنکھے بھی ہیں ضروری ہے. لیکن اگر پوچھو کہ اسلام کا عہدہ کیا ہے تو اسلام کی عمارت کا عہدہ گنبد نہیں، دیوار نہیں. اسلام کی عمارت کا عہدہ اس کی باریاں نہیں. اسلام کی عمارت کا عہدہ اگر پوچھو، بنیاد اگر پوچھو تو بچے سے لے کے اعلیٰ درجے کے عالم دین تک اس مسئلے پر متفق ہے کہ اسلام کی عمارت کا عہدہ ہے لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر،
مٹھ کی سلام کیے کافر جس ویل مسلمان کرنا نسل پڑھا کے مسلمان نہیں کرنا، درجت پڑھا کے مسلمان نہیں کرنا. جب کافر مسلمان ہوگا تو وہ تہجد پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا، سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان. پھر دل کی بنیاد کیا ہو گئی؟ کلمہ. دین کا مڈ کی ہو گیا؟ ماشاءاللہ دین کا مڈ کی ہو گیا؟ کلمے دے پھر دو حصے. کلمے دے کتنے حصے؟ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. بہت سادہ کرا، آسان کرا تے دین دی عمارت دا ایرا تے مڈ دو گلاں یہ نہ ہو سارا دین لے آؤ. دین دے بندے ککھ میں پہلی بنیادی شہید دو نے، ایک خدا نو ایک مننا، دعا مدینے والے نو اللہ دا آخری رسول. ایک خدا نو ایک مننا، دعا مدینے والے نو اللہ دا آخری رسول مننا. یہ دین دا مڈ، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین اسلام کا ایرا ہے، یہ دین اسلام کی اصل ہے. اس تو بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ میلاد، نہ معراج، نہ کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا. دین کا مڈ تے دین کی بنیاد یہ دو شہید، ایک ذات خدا مننا تے دوجا ذات محمد مصطفیٰ. اور میں جتنا وقت مل رہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ نیت لینے کو شروع کرنے لگا کہ گل اٹھو شروع کریے. آغاز کو دین اسلام کی بنیاد پر گل شروع کریے. اور آج تک میری گفتگو میں شروع کرنے تمہیدی گفتگو جناب نے دینے چاہ گئی کہ دین کا مڈ کی یہ خدا سونے محمد عربی ختم رسول محمد مصطفیٰ. دین کا مڈ کی خدا کہ اللہ نے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ. یہ مڈ، اس مڈ وچ بھی بات پہلا مڈ ہے خدا. اس مڈ وچ بھی بات پہلا مڈ کی ہو گیا خدا کو مننا. اج تو جس گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ڈھیر ساری نشستاں اس گفتگو اتنے اور اس سلسلے کلام اتنے ہو. وہ سلسلہ کلام میں وہ سلسلہ گفتگو کہ امت مسلمان یا مسلمان یہ جڑا خدا منتے ہیں، یہ خدا منن دی حقیقت اللہ نے قرآن نے جنہیں بیان فرمائی کہ سونے نبی کی سونی زبان نے کیوں بالکل جو کہ آج تو میں جناب ہوں کلمہ شریف پڑھانے کا اور کلمہ شریف سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اس امید کے نال کہ کریموں کا کرم شامل حال سی اور اسی کلمے کے مفاہیم مطالب اور یہ حکم نہیں کر کے سمجھ سکیں کہ نہ صرف سارے ذہن میں کلمہ جاری ہو جاسی بلکہ کریمہ کا کرم شامل حال ہویا اور کلمے کی سمجھ سمجھ آئی تے ہن کلمہ سارے اندر بھی جاری ہو جاسی، کلمہ سارے باہر بھی جاری ہو جاسی. کلمے کا پہلا حصہ کی ہے لا الہ. آج تو ساری گفتگو جڑی شروع ہو رہی ہے گفتگو یہ کہ خدا کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، خدا پر ایمان لانا. اس ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس ایمان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس ایمان کے تقاضے کیا ہے، اور ان سب چیزوں کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے، خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں. آج تو اسی سبق پڑھوان لا الہ الا اللہ، سبق پڑھوان لا الہ. اس کے بعد انشاءاللہ حدیث پہنچا گیا گا محمد رسول اللہ، اور پھر جڑیاں باقی بھی بنیاداں سونے نبی نے بیان فرمائیاں انہوں کے حوالے نہ قرآن کے حوالے نہ گفتگو کریں گے.
آج ساڈا پہلا سبق شروع ہے اور میں کوشش کرنا کہ سکی سارے سبق نو سنو تے یہ سبق ہر جائی کر نہیں لگتی، یہ بھی پکی گل کیا کرنا، باقی سنگیاں محنت کر کے لے آؤ، انہیں محافل حاضری کی دعوت دو اور انہوں کی خدمت جج کرو، آؤ وہ سبق حاصل کریے جہے سبق بڑے بنیادی جنہ تو بغیر دین کا تصور نہیں ہو سکتا، جنہ سبقوں کی گل نہ کبھی جلسے میں چھڑیے، نہ کبھی جلوسوں میں چھڑیے، نہ کبھی جمعے میں چھڑیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے یہ سبق پڑھن کی، پڑھان کی، سمجھن کی، سمجھان کی اتنے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ صرف نعرے نہیں فرمانے جناب پڑھو، صرف یہ نہیں رکھوانا میں شاید تقریر بڑی کی ہے، سارا بحث بڑا کیتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بندہ ممبر تے آوے، اس پاکیزہ مسلک تے آوے تو وہ ڈیوٹی کرے کہ وہ دے ذریعے حضور دے دین دا کوئی کم تے کوئی عمل تے کوئی پیغام سنن والے دے ذہن وچ راسخ کر سکتا۔ نعرے لگنے واسطے بڑیاں اٹکا، نعرے لوان واسطے بڑے طریقے، لیکن میرا مقصد نعرے لوانا نہیں، سبحان اللہ کرانا نہیں، اپنی خطابت کا ڈنکا بجوانا نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں سنگی دربار شریف حاضر ہوئے بجانے وہ سبق لے کے اٹھے کہ انہیں احساس ہوئے کہ آج میں سونے نبی دے سونے دین دا سچا تے سچا سنے آسان کے دربار شریف سنو۔ دین کی بنیاد دین کا ملک کی الحمدللہ سمجھ کرتے ہیں کلمہ شریف کی ہے۔ کلمہ شریف کے کتنے حصے؟ پہلا حصہ کی خدا مننا، دوسرا حصہ میں ترجمہ کر کے پیار کرتا اللہ دے آخری نبی محمد مصطفیٰ۔ پہلا حصہ کی خدا مننا، دوسرا حصہ کی اللہ دے آخری نبی سونے نبی محمد مصطفیٰ۔ پہلا حصہ ہے خدا مننا، آؤ اللہ کے قرآن کو سونے نبی کی سونی زبان کو ایک گل سمجھیے کہ خدا کی مننا تے کیویں مننا۔ خدا گل دو کسی کو کی مننا تے مڑ کیویں مننا۔ اب تو اسی جڑی گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا کو کیا ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے کہ جب وہ مانا جائے اس طرح قرآن اور حدیث بتائے کہ ایسے مانو، اور جب خدا کو ویسا مانا جائے تو پھر وہ ایسا بندہ خدا بن جائے کہ اسے پھر جہان خدا کا بندہ نہ کہے، پھر رحمان بھی اسے اپنے بندوں کو جناب کا تیار ہو گیا کہ اللہ کو کی مننا یہ موضوع ہے سڈا، اور ان شاء اللہ ڈھیر ساری نشستیں ڈھیر ساری گفتگو نے اللہ کو کی مننا کیویں مننا۔ سب تو پہلے یہ سمجھ لو اللہ کو کی مننا۔ رب کو جب مننے ایک سوال ہے، عام کوشچن ہے تھوڑا، عام سوال ہو سکتا اللہ ماننا نہیں، سبحان اللہ بالکل مننا۔ ہم بڑے بڑے پارٹیاں تو پوچھنا جان بوجھ کے پوچھنا اس گلی میں دھیان ہی کوئی ساڈا پاؤنی کا ہاں بھائی خدا مننا یہ بھی کوئی گل ہے پوچھنے میں نہ مسلمان نہ مسلمانوں کے گھر میں نہ بالکل جب میں انکاری نہیں چلے دس میں خدا مننا کی مننا خدا خدا مننا سبحان اللہ خدا خدا مننے تو گل نہیں بڑھتی، خدا خدا مننے نہیں گل بڑھتی کہ وہ دیتا ہے یہ مننے نہیں کیا نہیں اللہ مننا ہے۔ آج آؤ جناب کو دساں کوشش کرو جتنے بھی لوگ نقصان ہے پڑھنا کمزوری آنا، لیکن کوشش کرو کہ جناب کے ذہن چاہے کہ اللہ کو کی مننا ہے۔ سنو جہاں بنیادی چیزاں نے انہیں یاد رکھو۔ سب تو پڑھو سورت اخلاص والے دن ہے جن اسی کل شریفہ دے کل ہو اللہ ہو اللہ مننا ہے کی مننا ہے اتنا مڈ جڑا ہے کہ اللہ نے سورت اخلاص بیان فرمایا کہ ڈھیر سارا بیان ہے اللہ کی مننا ہے۔ ان سمجھو اس کی مننے کا مڈ جڑا ہے وہ کل شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دسیا میں کی مننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل هو اللہ احد، فرمایا میرے حبیب نے 10 چھاڑے کہ میں مننا تے کی مننا احد
مینو آہاد مننا کی مننا ہوں تو جاننا چاہیے کہڑی نوی گل تسا دسی آہاد مننا ہے نوی نہیں پر بنیادی بڑی ہے جی میں سمجھانا چاہنا آہاد کا مطلب کی ہے عربی زبان ایک واسطے واحد کا لفظ نہیں ہوتا ہے کہڑا لفظ ہوتا ہے قرآن چاہیے آیا قل هو اللہ واحد یہ لفظ نہیں آیا کی آیا قل هو اللہ آہاد واحد کا لفظ نہیں آیا حالانکہ واحد کا ترجمہ بھی کی ہے واحد کا ترجمہ بھی کی ہے پڑھو سبق یاد رکھو یہ بڑا وقت والی گل ہے جی میں سمجھانا چاہتا قرآن واحد کا لفظ نہیں آیا قل هو اللہ واحد حالانکہ وہی واحد کا لفظ آئے لیکن اس مقام پہ واحد کا لفظ نہیں آیا کی لفظ آیا آہاد کا لفظ آیا علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ سمجھان واسطے کہ آہد ان آکھی ہے جیڑا نہ ادھا ہوئے نہ پونا ہوئے نہ 70% ہوئے نہ سوا بنتا ہوئے نہ 1.5 بنتا ہوئے نہ 2 ہوتے ہو اجے کوئی نہیں سوال اجے تو گلے کی سمجھ نہیں آئی جی میں گل کر چلتی ایک اشتہار بڑا فرق ہے ایک اشتہار بڑا فرق ہے ایک جڑا ہے وہ ڈگا بڑھ چھڑ دیتا ہو جاتا ہے 3 حصے رکھ لو تو 3 حصے ہو جاتا ہے نہیں ہوتا 3 حصے گھٹا چھٹو تو تھوڑا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہو جاتا ہے سوا بڑھا چھٹو تو سوا ہو جاتا ہے یا نہیں ادھا اور بڑھا چھٹو تو 1.5 ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ایک کو دے دیا اور نہ بڑھا چھٹو تو 2 ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے اللہ فرماتا ہے محبوب نانا یہ نہیں ایک نہ میرا بننے والا ایک بلکہ ہاتھ بننے میں وہ ایک جڑا نہ ادھا ہوتا جڑا نہ ادھا ہوتا نہ پونا ہوتا نہ سوا ہوتا نہ 1.5 ہوتا نہ 2 ہوتا ہے کل اللہ واحد محبوب الناس میں وہ رب ہاں جڑا ایک ہے تے ایک ہی
ہر شہر چڑی رہی تھی میرا چاہنے میں نکا نا ایکو ہے ایکو رسی تجھے چاہنے تو کوئی کمال کر چڑی ہے نا کہ ہر شہر ہر وجود ہر ہوا فضا پرند درد چلے نبی غوث قطب ابدال حتیٰ کہ کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خدا میں محتاج ہے کتنے محتاج ہے لوگ کہتے ہیں نا یہ ریلیجن توحید نہیں ہوگی نہیں ہوگی سان ہوگی یہ ہوگی کسی ہوگی یہ ہوگی توحید ہوگی کہنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات یقین محتاج ہے یعنی اللہ کو لینا ہے اللہ کو حاصل کرنا ہے ملک نصیب یہ سمجھاتے ہیں جس رب کو لینا والا محمد ایڈا اونچا ہے اور دینا والا خدا کے ایڈا اونچا سمجھاتے ہیں دین رسالت رسالت ہوتی ہے آج اس وصیت دے کہ اللہ اس سماج گاڑی تو وہ گئی نا کائنات دی ہر شے ہر ہستی ہر مخلوق الکو دی محتاج ہے وہ سماج سے وہ کسی کا محتاج وہ کسی کا محتاج کتنی صفت دینے چاہتی ہے جناب پہلی صفت کی ایکو ہے ایکو راسی دوسری صفت کی آگے ہر شہر کی محتاج وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں تیسری صفت لم یلد ولم یولد تیسری صفت کی ہوتی ہے نہ ان کسے جمعے نہ اس کسے جمعے نہ ان کسے جمعے نہ اس کسے نہ یعنی وہ پیو بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں وہ پتر بھی کوئی نہیں دھی بھی کوئی نہیں نہ اس کسے جنم دیتا ہے نہ ان کسے جنم دیتا ہے یہ تیسری صفت ہو گئی کہ کٹڑی اللہ کی مننا احد مننا بے نیاز مننا ہر کائنات کی ہر شے کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں تو لم یلد ولم یولد نہ وہ کسے جمے ہیں نہ اس کسے نو جمے ہیں چوتھی صفت سنو ولم یکن لہ کفوا احد کسے گلے وچ بڑا دھیان نال سننے والی گل کسے گلے وچ کوئی بھی دی برابری تے برادری والا ہو سکتا کسے گلے وچ کوئی بھی کسے گلے وچ کوئی بھی وہ دی برادری اور دی برابری والا ہو سکتا نہیں کتنی صفتاں جناب دے وچ آ گئی ہیں چار پہلی ایکو ہے تے ایکو راسی دوسری گل کی یہ کائنات دی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج تیسری گل اقبال رنگن جگہ چھڑنا بڑی باری ہے کہ ویدا پیا یہ ہوں بھی کوئی نہیں پتا شاعری کی پڑھاتے سنو اللہ ایک کا ایک ہے ایک راسی دوسری گل کی کائنات کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تیسری گل کی نہ کون کسے جمے نہ اس کسے نے جمیا ہے چوتھی گل کی کوئی بھی کسی بھی گلے رب کی برابری کر سکتا کسی بھی گلے رب کی برابری کر سکتا علماء تفسیر فرماتے نے چار گلاں بڑیاں بنیادی پنجویں گل ایک رڑا رہو یہ گلا پک جان سمجھو گا کچھ نہ کچھ آ گیا ہوں جب اللہ دیا سارا صفت کمال دیا نزیز بھی ہوا غفار بھی ہوا قہار بھی ہوا جبار بھی ہوا ستار بھی ہوا اور وہ سارا فرماتے مرم یقن کفوا حد میں آ گئی اس گلے دنیا پنجا مضمون پنجا ہیڈنگ کے تھلے آ جاتی پنجویں صفت وہ کتنے وہ پہلے سفارت موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر علی کل شیء قدیر رب ہوئے اللہ نے یہ مننا ہے کہ اللہ ہوئے جیڑا ہر شیء تے ہر شیء تے قادر ہے ہن رب نو مننا میں پوچھاں جناب کولو کی مننا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ منتے ہیں اللہ خدا منتے ہیں نہیں یہ گل بنڈ نہیں ہوتی فیصلہ نہیں ہوتا بلا شبہ تسی عبادت کرتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ دو
کسی کا محتاج نہیں. تیسری شے نہ اس کسی جمع نہ اون کسی جمع. چوتھی شے کوئی بھی کسی صفت کسی گلے بننا وہ بھی برابری کر سکتا نہیں. پنجویں گل کی ہے ان اللہ علی کل شیء، جو کرنا چاہے میں کمال کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. مسجد مولا کائنات بیٹھے ہوتے یہ جملہ تھوڑے ذہن آنا چاہیے. مولا علی کو کسی پوچھا جناب تسا رب کو کیویں سمجھایا؟ اخیرلی صفت جڑی ہے نا خدا کی اخیرلی صفت کی تعارف کروایا. فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں رب کو سمجھانے ہیں اپنے ارادیاں دے ترٹن. گل تھوڑی جی دقیق ہے پر سمجھ تو سواد آ جاتا. مولا علی کوئی عام بندہ نہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں، جہان کو خدا کا سبب چڑھانے والا بندہ ہے جنہیں پترا کا مول لگ گیا تو جتنا اپنا سر پتر علی نے شہید ہوئے. کتنے پتر علی باپ نے شہید ہوئے؟ کائنات کا اس حوالے نال سب تو بڑا سردار علی. سات پتر حسین کا بھی سات پتر نہیں شہید ہوئے، حسن کا بھی سات پتر نہیں شہید ہوئے. علی اس بادشاہ کا نام ہے جتنے سات پتر اللہ کی راہ شہید ہوئے. کتنے پتر شہید ہوئے؟ سات پتر اللہ کی راہ شہید ہوئے. مولا علی اور مرتضیٰ نے خدا کی معرفت کو بڑھنے والے نام علی پوچھا کہ جناب رب کو کتنے سکھانے ہیں؟ دیکھنا کیا وہی اللہ نام جتنے میں سجدہ کر جانا یہ رب تو ربی. اتوں تو مولا علی سبق دیتا علی اللہ نے مننا ہوئے نا کہتے بات نہیں مننا وہ سوچ سمجھ کے مننا. عرب تو ربی کے فصل اللہ تعالی نے فرمایا رب کو سجانے ہیں تو کتنے سجانے ہیں کہ اپنے ارادے کے ترٹن تو سیکھنا. اس دن کو نہ سمجھ آ جاسی. مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ میں علی بھی ہوں رسول کا دماد بھی ہوں اس کا مرکز بھی ہوا، اللہ کا ولی بھی ہوا، رب کا پیارا بھی ہوا، سونے نبی کا پیارا بھی ہوا، کتنی شانوں کا مالک بھی ہوا. پر رب میرے واسطے سورج کی گشے ہٹا چھڈے میں انگلی یاد کرا خیبر کے بوئے نچن لگ جاؤں. ایڈیاں دلوں والا علی ہو کے ایڈیاں طاقت والا علی ہو کے میں کسی کمے کا ارادہ کرتا ہوں. اسباب سارے ہوتے ہیں، سبب سارے ہوتے ہیں، تیر سارے ہوتے ہیں، لیکن موڑ کم جس ویلے نہیں نہ ہوتا تو مڑ میں سمجھ آ جاتی ہے رب میں نہ جس ویلے وہ سارے تیر میرے کو ہوتے ہیں، اسباب سارے ہوتے ہیں. میں کسی کمے کا ارادہ کرنا تو موڑ وہ کام نہیں ہوتا. میں اس گلوں سے جان لینا میں رب نہ جی میں رب ہوا تو مڑ صفت کہڑی آئی اللہ کل شیء قدیر. رب رب کی دے جیڑا جو چاہے وہ کر لے. رب کو نکی دے جیڑا جو چاہے وہ جیڑا جو چاہے وہ. یہ صرف صفت رب دی اللہ کل شیء ذاتی طور سے صفت رب دی. اللہ سے بندے وقتی طور پہ شان ادا کر سکتا ہے جی ولی ادا کر سکتا ہے، نبی ادا کر سکتا ہے. نبی کو جو کرتے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹلے نالی میں کرتے ہوتے ٹلے ہوتے نالی بدل. لیکن خدا یفعل ما یرید جیڑا جو چاہے ہو کر لگے. اللہ کل شیء قدیر ہر شیء تے قادر ہوے. وہ تے ارادے کوئی ڈک سکے وہ تے ارادے کوئی روک سکے نہ. اج ایسا سبق پڑھیا کہ اللہ نے کی مننا، اللہ نے کی مننا ہے. جنہیں سائنس پڑھے آئے وہ بھی جنہیں جان کے پڑھے آئے وہ بھی. ایک بار دوبارہ یاد کر لو وہ لوگ اللہ حج بھی سب پڑھ گیا لاکھ بڑے شہر قدیر بھی سی پڑھ گیا دین کا موٹے کس تو بغیر کافر مسلمان ہو سکتا. اللہ نے کی مننا ہے کم از کم 5 گلاں اللہ مننے کے حوالے نال تھوڑے جہے چھوڑیاں چاہیے. پہلی گل کی دوسری گل کی ہے ہر شے ہوتی محتاج وہ کسی کا محتاج. تیسری گل نہ اس کسی جمعے نہ کون کسی جمعے. چوتھی گل کو بتنا حال کوئی بھی کسی صفت چوتھی برابری کر سکتا نہیں. پنجویں گل 5 پاک کے نامے تھے، 5 نمازاں کے نامے تھے، 5 خلیفے کے نامے تھے. یاد رکھ لیا
ہوگی پر مسئلہ میں ضرور سمجھانا ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسئلہ میں کیا جا رہا ہے پہلی کو 1.5 پیڑھی کا گل کر سکتا ہے ایک بہت بھی بڑا پکو جائے پوچھتا ہے سوال کر دیں نکلوا جائے بیٹھ کا ہے وہ اپنے شادی کو نہیں دیکھتا جو اللہ ہر شہید ہے قادر ہے جو چاہے وہ قادر ہے بالکل جو چاہے وہ قادر ہے کوئی شک نہیں میرے بڑی کا مطلب ہے اللہ تجھا محمد بھی بنا سکتا ہے وہ کہتا کچھ دس ہو رہا ہے ایک بار بندہ پاس نہیں پا دیتی ہے وہ اللہ نے ہر شہید ہے قادر ہے کا مطلب ہے اللہ تجھا محمد بھی بنا سکتا ہے نا قادر نہیں ہوگا تو میرا وہ سمجھے ہوگا پچھلی گل نہ ٹوٹی ہوگی تو بندہ پاس کر ہر شہید ہے قادر ہے محمد دوجا بنانا چاہے تو دوجا محمد بنا سکتا ہے نا ایک بار میں فستا پر قرآن ہے نا قرآن کا ہی وہ کمال ہے کتاب پلا پھتی رکھنے ڈوبر نہیں دیتا تھا اللہ نے فرمایا علی کل شیء قدیر اللہ اور کہتے قادر ہے جو کرنا چاہے اللہ کہتے قادر ہے جو کرنا ایک بار بات میں نہ رڑ گیا تو گلے کا سواد آ جائے بلا شبہ اللہ وہ کہتے قادر ہے جیڑا وہ کرنا جس میں کوئی لاکھ بندہ دوجا محمد بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا جو جواب ہی دینے میں کرے اللہ وہ کہتے قادر ہے نا جیڑا وہ کرنا چاہے اللہ دوجا محمد بنانا ہی نہیں چاہتا وہ قدرت کو بھی نہیں بنانا ہی نہیں چاہتا تو قادر جو وہ کہتے ہو نظر جیڑا وہ کرنا چاہے اس کے بعد دوجا محمد بنانا بھی نہیں چاہتا اس گلے فسنا نہیں بلکہ اس گلے اور اونچے ہو جانے رب تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ جنہیں میں کائنات خدائی میں سیکھوں گا ان کی میرا یار محمد مصطفیٰ ہی میں نے غلطیاں کی تھی انسان روزے ناتے ڈھیر ساری غلطیاں کی تھی سر ہمارے معافیاں نصیب فرمائے یہ سبق بڑے ضروری ہے کوشش کرو آپ بھی پڑھو یاد کرو انٹرنیٹ تو رہو یوٹیوب تو رہو سارے پیج تو رہو باقی سنگیاں تک یہ سبق پہنچاؤ دعوت بھی دو سنگیاں کہ آؤ یہ بنیادی اسباق کے دین دے جڑے شروع جمعہ شریف کی نشستیں انہیں ضرور حاصل کرو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق